کسی بھی پیغمبر کی اتنی تفصیلات قرآن و حدیث میں نہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی وجہ پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو باطل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے اور مس گائیڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے تمام داؤ پیچ بیکار ہو جائیں اور اس کے تمام پھینکے ہوئے جال خود ٹوٹ جائیں. یہ اللہ نے اس لیے اس کو مفصل طور پر بیان فرمایا. تفصیل کا موقع نہیں لیکن میں اشارے کرتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. اللہ نے جہاں کے لوگوں میں سے حضرت آدم کا انتخاب کیا اور حضرت نوح کا انتخاب کیا اور حضرت ابراہیم کو چنا، ان کے خاندان کو چنا اور حضرت عمران کے آل کو چنا. حضرت آدم علیہ السلام سے ساری دنیا واقف ہے، اور کیوں واقف نہ ہو کہ سب آدمی ہیں، انہی کی نسبت سے سب کو آدمی کہا جاتا ہے. تو حضرت آدم ابو البشر، ان سے نسل انسانی چلی. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ. پھر انبیاء کرام کی نسل سے تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. سینکڑوں انبیاء کرام کی نسل سے تشریف لائے. بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسل سے آئے جو بنو اسحاق، بنو یعقوب، بنو اسرائیل کہلاتے ہیں. بنو اسماعیل سے ہمارے پیغمبر. اب آپ دیکھیے اجمالی طور پر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر دیا. ہم اس 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا تذکرہ کریں گے. 1,00,000 دن چاہیے، 1 ہفتہ، کتنا ٹائم درکار ہے؟ اللہ نے ایک ہی آیت میں خلاصہ سب کا بیان. خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور معنی رکھتا. آدم، نوح، ابراہیم اور عمران سب کا تذکرہ کر کے جمیع انبیاء کرام کا ذکر اس ایک آیت میں کر دیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے 3 رکوع کے اندر اور 22 آیتوں کے اندر تفصیلی تذکرہ. ان سارے انبیاء کا تذکرہ اجمالی طور پر ایک ہی آیت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ کئی رکوع میں اور کئی آیات میں. ایسا کیوں کیا؟ میں مختصراً اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا بھی تذکرہ کیا، ان کی نانی کا بھی تذکرہ کیا، حضرت حنہ کا، ان کے نانا کا بھی تذکرہ کیا، حضرت عمران کا. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے قرآن کریم میں مستقل سورت ہے سورہ مریم، اور ان کے نانا کے نام کی نسبت پر ایک مستقل سورت ہے سورہ آل عمران. حضرت مریم
کا ذکر حضرت حنا کی نسبت سے کہ حضرت حنا نے یہ نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اے اللہ بیت المقدس مسجد اقصی کی خدمت کے لیے نظر کر رہی ہوں. اور ان کے ذہن میں خیال میں یہ تھا یہ لڑکا ہوگا کیونکہ مسجد کی خدمت کے لیے تو لڑکا ہی مناسب ہے, لڑکی مناسب نہیں. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میں نے نظر مانی, لیکن جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے کیا کہا؟ فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى. اللہ کو لڑکا نہیں لڑکی ہے. ایک مانوسی سے ہوئی. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, یہ معمولی لڑکی نہیں ہے, لڑکا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. غیر معمولی خاتون ہے اور اس کا وجود مسعود و مبارک ہے, اور اس کے وجود مسعود میں اور وجود مسعود ہے. یہ وہ عظیم الشان پیغمبر ہوگا جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور نبی آخر الزمان کی بشارت سنانے والا ہوگا. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہ مریم جو پیدا ہوئی ان کو معمولی مت سمجھو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. حضرت مریم اب کس کی کفالت میں رہیں, کس کی تربیت میں رہیں, اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم قرآن اندازی میں ہوئی. تفصیلات کا موقع نہیں, میں اشارے کر رہا ہوں. حکمت کو سمجھیے حضرت عیسیٰ کو اتنا موضوع بحث بنایا کیوں. ہم نے منبر و محراب سے اس موضوع کو غائب کر دیا, جلسوں سے کانفرنسوں سے اس موضوع کو غائب کر دیا, گفتگو نہیں کرتے. اللہ نے اتنا پہلے قرآن کریم میں اس کو پیش کر دیا ہے. کیا ہو ان کے نام سے فتنے آئے, ان فتنوں کا تداوع, ان کا تعاقب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اجاگر کرنے سے ہوگا. جتنا یہ موضوع مخفی رہے گا, چھپا رہے گا, باقی لوگ عیسیٰ کے نام کے لوگوں کو الو بناتے رہیں گے, بیوقوف بناتے رہیں گے. اور آج یہی ہوا. کسی نبی کا اتنا تفصیلی تذکرہ ہے. اب حضرت حنا نے دعا کیا مانی جب حضرت مریم پیدا ہوئی؟ انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان کی شخص, تیری پناہ میں, تیری امان میں اس کو دیتی ہوں. حضرت مریم کفالت میں رہی اور سلسلہ گزرا. پھر حضرت مریم نے کوئی شادی نہیں کی, نکاح نہیں کیا. اللہ نے پھر بھی ان کے بطن میں ایک مبارک وجود رکھ دیا. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. دو طریقے سے ولادت ہوتی ہے, یا تو جائز طریقہ یا ناجائز طریقہ, حلال یا حرام. حضرت مریم دونوں سے بری تھی, نہ کوئی ناجائز بند ہوا نہ کوئی جائز تعلق قائم ہوا. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا صاف قرآن کریم کی وضاحت ہے. نسل اس کا منکر کافر ہے. حضرت مریم کے عفت و پاک دامنی پر جو شبہ کرے وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے. حضرت مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ آئے اور نفخ جبرائیل سے آئے. فنفخنا فیہا من روحنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آئے. پھر ولادت کا موقع آیا. ولادت کے موقع پر حضور کے پیڑ کے پاس آئیں. پھر ولادت بھی ہو گئی. کھایا کیا, پیا کیا, اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم ہے. پھر حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر کے اپنے لوگوں کے درمیان میں حضرت مریم پہنچی. اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم ہے. جب یہ پہنچی لوگوں کے درمیان تو لوگوں نے کیا کہا؟ مریم
نہ تیرا خاندان ایسا، نہ تیرا گھرانہ ایسا، کیسی اولاد ہے؟ تہمت لگائی، الزام دھرا، اللہ نے گود ہی میں براءت ظاہر فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلم کی قدرت دی اور ایسا تکلم فرمایا کہ بڑے بڑے علم، عقل، شعور رکھنے والے بھی دنگ رہ گئے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ لمبی تفصیلات اشارہ کرنا، یہ بچہ جو ابھی دنیا میں آ رہا ہے عام بچوں سے الگ لگ رہا ہے۔ عام بچے تو نہ ماں کو پہچانتے ہیں نہ باپ کو پہچانتے ہیں، کوئی بھی اٹھا لے وہی ماں ہے وہی باپ ہے۔ یہ ایسا ہونہار بچہ ہے کہ ابدیت کا اقرار کر رہا ہے، نبوت کا تذکرہ کر رہا ہے، آسمانی کتاب کا ذکر کر رہا ہے۔ بات کیا اللہ نے گود میں تکلم فی المہد کے ذریعے سے واضح کر دیا جو خدا کی قدرت سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اللہ نے پیدائش کے سلسلے دنیا میں جاری رکھے ہیں، جو دستور ہے وہ آپ جانتے ہیں، ماں باپ ملتے ہیں تو ایک نسل وجود میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ ہے۔ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں کے، تنہا حضرت آدم کی پسلی سے۔ یہ تیسری شکل ہے ولادت کی، اور یہ جو سلسلہ دستور کی صورت میں چل رہا ہے ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ تیسری۔ چوتھی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی بنائی ہے کہ بغیر باپ کے تنہا حضرت مریم کے وجود سے ان کو پیدا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اسی لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے، ابن مریم باپ کی طرف نسبت نہیں۔ اگر کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، مسیح ہوں، تو اپنے باپ کا انکار کرے۔ اور آج جو اپنے باپ کا انکار کرے گا کیا ہوگا؟ حرامی ہوگا کہ حلالی ہوگا؟ ہم اگر آج کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ ایسا امتیازی وصف ہے حضرت عیسیٰ کا، اور ایسا علم ہے اس میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں۔ ذات متعین ہو جاتی ہے، ایسی متعین ذات ہونے کے باوجود لوگ تذبذب کا شکار بنا رہے ہیں، حلول یقین بنا رہے ہیں، شک و شبہ میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں۔ شکیل بن علی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، مرزا قادیانی اس سے پہلے دعویٰ کر کے مر چکا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ یہ جتنے بہروپے ڈمک بجانے والے شکیلیت کا، مسیحیت کا سامنے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اگر ہم صحیح طور پر حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو سمجھ لیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مظاہر العلوم میں رہتے ہوئے ایک چارٹ تیار کروایا ہے، شکیل کیسا ہے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کی علامت کی روشنی میں، اور شکیل کیسا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامت کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کون سی ہے، حضرت مہدی کی شخصیت کون سی ہے، یہ چار کالم بنائے ہیں ہم نے، اور چار کالم جو وجود میں آئے الحمدللہ اس میں اتنا ازالہ کیا گیا ہے شبہات کا، ان کو پڑھ لینے کے بعد کسی قسم کا تردد باقی نہیں رہتا شکیل کے باطل ہونے میں یا اس نام سے دوسرے کا مقبول۔ دہرادون سے ایک صاحب آئے، جمعہ کی نماز پڑھی، 3 بجے تک بیٹھے رہے، امام صاحب کے ساتھ پوری ہی کے رہے، انہوں نے ارداز سنائی تو میں پردارہ نماز وہ آئے، کہنے لگے صاحب دہرادون سے آئے اور انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا یہ چارٹ جو آپ نے لگا رکھا ہے مسجد میں، اس چارٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہر گھر ہر مسجد کا تحفہ، تو یہ ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ ایک نظر میں ساری علامتیں آ جاتی ہیں، ساری نہیں تو کم سے کم اکثر آ جاتی ہیں، جس سے شبہات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ چارٹ میں نے پڑھ کر کے اپنے اندر بڑا اطمینان محسوس کیا، اور جتنے شبہات تھے میرے وہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا دہرادون،
کالج کا اسٹوڈنٹ، اور یہ شکیل خانیت کا فتنہ کالج کو اپنے ٹارگیٹ میں لیے ہوئے، یہ بھی نشانے پر، دوسرے حضرات بھی ہیں لیکن کالج بھی ان کے نشانے پر۔ اور بردار میں کتنا سنا، آپ کے اسی راجستھان کے کوٹا کا حال سنایا۔ جب میں نے گفتگو کی جمعہ کی نماز میں، تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے آپ نے جو باتیں بتائی میری آنکھیں آج ٹوٹی، میں بڑی غلط فہمی تھا، تو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں کوٹا میں طالب علم تھا، وہاں کالج میں پڑھتا تھا اور کئی سال رہا، میرے رابطے میں کچھ شکیل خانی آئے، ان شکیل خانیوں نے مجھ سے رابطہ بنا کے رکھا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی، میں ان کے ٹچ میں رہا کئی دنوں تک، یہاں تک کہ وہ برین واش کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مجھے اورنگ آباد لے کے گئے اور شکیل کے ہاتھ پہ مجھے بیعت کرایا اور میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ خود انہوں نے ملاقات کر کے بتایا، یعنی ان کے سامنے مسئلہ ہی نہیں تھا، آس پاس اور لوگ ہوں گے، باتیں ہوں گی، لیکن اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی، کبھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ اب جب سمجھ میں آیا کہ اتنا اطلاع والا فتنہ ہے تو آ کر کے تسلی سے بیٹھے اور پھر پوری بات سنائی، اور وہاں اس وقت وہ کلینک کھولے ہوئے ہیں ڈاکٹر، ایسے لوگوں بھی حال رکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج ہماری یہ ضرورت ہے، ہر مسجد کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت، یہ چارٹ اپنی مسجدوں میں ایسی جگہوں پہ لگائے جائیں کہ جہاں پہ لوگوں کی نظریں پڑیں اور شکیل خانیت کی اصلیت حقیقت سے لوگ آشنا۔ حضرت عیسیٰ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، مریم کا تذکرہ، نانی کا تذکرہ، نانا کا تذکرہ۔ حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر کے آئیں، لوگوں نے تانے دیے، اس کا ازالہ کیا گیا، ان سب کا تذکرہ۔ یہ جو لمبی تفصیلات، پھر حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ، قرآن کریم میں بھی ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ، پھر زمین پر قرب قیامت میں نازل ہونے کا تذکرہ، یہ ایسا تفصیلی تذکرہ ہے کہ کسی بھی نبی کا اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبوت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے میدان میں نکلے، توحید کا پیغام پہنچایا، تو اب دشمنوں نے، یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، سازش رچی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمان پہ اٹھایا جب یہ پلان بنا کر ان کے گھر کا محاصرہ کر چکے۔ فلما احاطوا بمنزله، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جب گھر کا محاصرہ کر لیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور انہی میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اسی کو یہ لوگ پکڑ کے لے کے گئے اور تختہ دار پہ لٹکا دیا اور عیسیٰ پہلے آسمان پہ چلے گئے۔ دعویٰ کیا کر دیا؟ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ، ہم نے مسیح کو قتل۔ ان کی یہ بات لوگوں میں رائج ہو گئی، پھیل گئی، اور پھیلنے کی ایک وجہ تھی، اس سلیم کے واقعے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے پھرتے نظر آتے تھے، گلیوں میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، دعوت توحید اور دعوت رسالت دیتے ہوئے نظر آتے تھے، اور جیسے سلیم کا واقعہ پیش آیا اسی دن سے غائب ہو گئے۔ تو ان کا دعویٰ چل گیا لوگوں میں، ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ جب کچھ ہوش آیا تو اب یہ سوچنے لگے ہمارا ایک آدمی تو غائب ہے، وہ بھی تو نہیں مل رہا، چاہ در پیش ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، بری تدبیر کا وبال بری تدبیر کرنے والوں پہ الٹا پڑا کرتا ہے۔ اب جب ان کو خیال آیا کہ ہمارا آدمی بھی غائب ہے، مل نہیں رہا، تو اب یہ باتیں ہونے لگی کہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر عیسیٰ سولی پر لٹکے ہوئے ہیں تو ہمارا آدمی کہاں ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ،
جب ترکیب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ولکن قتلوا وصلبوا من شبہ لہ، عیسیٰ کو انہوں نے نہ تو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن اس کو قتل کیا اور اس کو سولی پر چڑھایا تو عیسیٰ کی ہم شکل کر گئے۔ اور تفسیروں میں یہ الفاظ ملتے ہیں من القی علیہ شبہ، اس کی شباہت جو عیسیٰ کی اڑائی گئی تھی جس پر اسی کو انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ عیسیٰ تو آسمان پہ چلے اور انہوں نے کسی اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا۔ سولی پر ضرور چڑھایا گیا، یہ تو حصی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عیسیٰ نہیں تھے، عیسیٰ آسمان پر۔ سوال یہ عیسیٰ آسمان پر چلے گئے پھر موت کا کیا معاملہ؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ورنہ تو سب کو ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچایا، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے آسمان سے۔ اور حدیثوں میں بڑی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اب آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیلات بیان کی گئی، اور حضرت حنا نے جو دعا کی مریم کی ولادت پر، کیا فرمایا؟ انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں نے اس کو اس کی ذریت کو پناہ میں دی ہے اللہ۔ ذریت مریم اور ان کی ذریت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ ایک آدمی پر، ایک فرد پر، نسل در نسل پر بولا جاتا ہے، نسل در نسل کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم سے تنہا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ اکلوتے بیٹے تھے، ذریت تو نہیں ہوئی۔ پھر ذریت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ لفظ لا کر کے بتلا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ذریت کا وجود ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے 1,24,000 انبیاء میں سے جتنے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے جتنے پیغمبر میری معلومات کے مطابق سب نے نکاح کیا، سب نے شادی کی۔ من سنن المرسلین، اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی خاتم الانبیاء تشریف لائے، آپ نے بھی نکاح کیا۔ لیکن اس جماعت انبیاء میں حضرت عیسیٰ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا۔ ذریت کا لفظ بتا رہا ہے جب عیسیٰ آئیں گے تو نکاح بھی کریں گے اور صاحب اولاد بھی ہوں گے۔ اور یہاں تک بھی بتلایا گیا حدیثوں میں وضاحت کرتے ہوئے، حدیث تو شرح ہے، قرآن متن ہے تو حدیث کیا ہے؟ اس کی شرح ہے۔ ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له 45 سنة ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأكون أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر۔ فرمایا کہ عیسیٰ آئیں گے اور شادی کریں گے، صاحب اولاد بھی ہوں گے اور یہاں ٹھہریں گے 45 سال تک۔ میں تفصیلات نہیں رہنا چاہتا کہ 40 کہیں 45 ٹائم نہیں اس کے لیے۔ آئیں گے اور پھر شادی، پھر نکاح، صاحب اولاد، پھر مدت قیام، اس کا تذکرہ، پھر وفات ہوگی۔ اپنا کارنامہ انجام دینے کے بعد، وفات کے بعد دفن کہاں کیے جائیں گے اس جگہ کا بھی تعین کر دیا گیا ہے کہ قبر رسول میں دفن کیے جائیں گے، گنبد خضرا میں، روضہ نبوی میں۔ آج بھی ایک جگہ خالی ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر کے ذرا دیکھیے تو ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ ہمارے نبی وہیں پہ دفن کیے گئے، آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے بعد ابو بکر کا موقع آیا تو دفن کیے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق جب شہید ہونے لگے اور ابھی جان باقی تھی، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا امی عائشہ سے جا کر اجازت۔ حضرت عبداللہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان اجازت دے دیتی ہے، حضرت عمر وہاں دفن کیے جاتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں پر میں دفن ہونا چاہتی تھی، میرے والد ہیں اور میرے شوہر نامدار،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی، عمر کا فرق کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو ان کو بھی اجازت مل گئی وہاں دفن ہونے کی، لیکن حالات ایسے بنے حضرت عثمان ذوالنورین بھی وہاں دفن نہیں ہو سکے۔ حضرت حسن سبط پیغمبر کو جب وہاں دفن کرنا چاہا لوگوں نے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بھی اجازت دے دی، لیکن حالات ایسے بنے کہ وہ بھی دفن نہیں ہو سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، بڑا مقام ہے، ان کو بھی وہاں دفن کی اجازت دے دی، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں مدفون نہیں ہو سکے۔ پھر جب حضرت عائشہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئی تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہاں دفن کیا جائے، انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا نہیں، مجھے بھی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ وہی جنت البقیع میں دفن کیا جائے، چنانچہ یہ بھی دفن نہیں۔ یہ جگہ آج بھی خالی ہے، آج بھی یہ جگہ خالی ہے۔ جو نبی فرما دے وہ بات ہو کر کے رہتی ہے، کوئی مجال نہیں کہ اس سے الگ کوئی بات ہو جائے۔ نبی کی بات لوہا لاٹ ہوتی ہے۔ جب نبی نے یہ جگہ حضرت عیسیٰ کے لیے متعین کر دی تھی، تجویز کر دی تھی، تو یہی بات ہونی تھی، چاہے کوئی لاکھ کوشش کر لیتا وہاں دفن ہونے کے لیے، لیکن جو جگہ عیسیٰ کے لیے متعین ہو چکی ہے وہ تو نبی نے متعین کر دی ہے نا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بتاؤ کیا مرزا قادیانی کی فکر ہوتی ہے؟ شکیل بن حنیف جو آج دردناتا ہوا پھر رہا ہے اور اس کے چہرے اس کی مسیحیت کی دعوت دیتے ہوئے چل رہے ہیں اور اس کی مہدویت کا ڈمرو بجا رہے ہیں، کیا وہ اس لائق ہے کہ ان علامتوں کو اپنی ذات پہ فٹ کر کے دکھا سکے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دھوکہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ تو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ کی علامتیں تو یہ ہیں، مہدی کی علامتیں تو یہ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ جی حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا نام جو پیغمبر نے لیا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، استعارہ ہوتا ہے، استعارہ۔ بخاری شریف کی روایت پیش کر کے مس گائیڈ کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے اول کنہ لحوقا بی اطول کنہ یدن، تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کر کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اور نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے بیویوں میں سے وہ بیوی وصال پائے گی اور مجھ سے آ کر کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضور دنیا سے چلے گئے، ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرتے ہیں، ناپتے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں خیال تھا کہ دنیا سے سب سے پہلے یہ جائیں گے، کیونکہ نبی کا فرمان ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ وصال ہوا ایسی بیگم کا، ایسی بیوی کا نسبتاً جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے۔ اب یہاں کو ازواج مطہرات سوچنے لگے کیا معاملہ؟ نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے پہلے انتقال اس کا ہوگا، اور یہاں جس کے ہاتھ نسبتاً لمبے نہیں ہے انتقال اس کا ہو رہا۔ شکیل بن حنیف اس طرح کی باتیں پیش کر کے کہتا ہے کہ نبی کی حدیث ازواج مطہرات نہیں سمجھ سکی، جو نبی کے دربار میں رہتی تھی، نبی کے پاس حاضر رہتی تھی، نبی کی مزاج شناس تھی، جب وہ نہیں سمجھ سکی تو آج کے علماء کیسے؟ علماء پہ نشانہ بناتا ہے اس کی کتاب فتوے کی حیثیت، فتوے کی حیثیت میں مفتیان کرام سے اعتماد ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی ذات کو مجروح کرتا ہے اور کہتا ہے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ شکیل بن حنیف میں آسمانی رہبر ہو کر کے آیا۔ یہ علماء ان کا حال تو یہ ہے، یہ شوال میں کتاب شروع کرتے ہیں، بخاری شریف شروع ہوتی ہے اور پھر لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، کئی مہینے گزرتے ہیں، جب سال کا آخر ہوتا ہے اور کتاب الفتن شروع ہوتا ہے، ابواب الفتن کا نمبر آتا ہے تو یہاں ورق گردانی ہوتی ہے، بات نہیں ہو پاتی، نہ یہ سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں، کیا آج وہ سمجھیں گے؟ میں نے ایک مثال دی ہے،
اس میں بھی تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے، لیکن میں بتلاتا چلوں، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی؟ سخاوت، جس کے ہاتھ بنتے ہمارے یہاں ہو گیا۔ یہاں کوئی غلط بات نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو اس مسئلے پر قیاس نہ کرو، ہم نے اس کا جواب اپنی کتاب کے اندر بھی دے دیا ہے، یہ تلبیسات کرتا ہے۔ حضرت مہدی کو اس کے اوپر قیاس نہ کرو، آپ کو پوکرم میں بلایا گیا، دارالعلوم پوکرم، آپ ہٹ کے تو نہیں گئے، کہیں اور تو نہیں چلے گئے، سیدھے یہی آئے، جگہ کا تعین کر دیا گیا، آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی نے حضرت عیسیٰ کا تعین کر دیا ہے، حضرت مہدی کا تعین کر دیا ہے، یہاں استعارہ نہیں چلے گا کہ تم کھینچ کر کے کہیں دوسرے معنوں پر اس کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ دمشق کے شرقی منارے پر اتریں گے، دمشق کے شرقی منارے پر اتریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ متعین ہو گئی کہ نہیں؟ علاقہ متعین ہو گیا، ساری دنیا جانتی ہے دمشق کسے کہتے ہیں۔ یہ کہتا ہے دمشق اور دربھنگا میں دال ہی کا تو فرق، دال کی مناسبت ہے کہ نہیں؟ یہی حال مرزا قادیانی کا تھا، یہی چال اس میں بھی چلی تھی۔ لدھیانہ میں آیا، لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہا تو اگر عیسیٰ ہے تو دجال کو تو عیسیٰ قتل کریں گے، تو دجال کو کہاں قتل کرنا؟ اگر ہم لدھیانہ آیا ہو نا اور عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے تو دجال دیوار لد کے دروازے پر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ اور آپ کو معلوم لد کہاں؟ اسرائیل میں، اسرائیل کے اندر ہے، اور وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا، حالات بن رہے ہیں اس کے۔ یہ کہہ رہا ہے لد سے مراد لدھیانہ۔ تو اس طرح کی تلبیسات کے جال پھینکتے ہیں، یہ موقع نہیں کہ ان کی تلبیسات کو آپ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھوں اور پھر اس پر گفتگو کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی نے جو بات بیان فرمائی ہے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یا حضرت مہدی کے تعلق سے، بات وہی ہوگی، اس کے خلاف کوئی دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا۔ نبی کی بات اللہ 100% درست کر کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری عقل میں بات نہ آئے، جیسے کہ شبہات پیش کرتے ہیں قادیانی بھی اور شکیل خانی بھی، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے ہیں، ناری پورا ہے، بیچ میں سنہری پورا ہے، کیسے آسمان پہ چلے گئے؟ اور 1400 کالسا کو نبی کے گئے ہوئے گزر گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے گئے ہوئے کتنی مدت گزر گئی؟ 2025 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 2025 عیسوی کس کی نسبت سے ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے 2025 سال ہو گئے، ابھی تک زندہ کیا کھاتے کیا پیتے؟ تم 2 دن نہ کھاؤ بھی کیا حال ہوگا؟ اس طریقے سے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی نبی نے جو بات